یہ گلستان سعدی باب نمبر 2 در اخلاق درویشاں کی حکایت نمبر 5 ہے اور مجموعی طور پر حکایت نمبر 46 ہے۔ شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چند سیاح سفر میں ساتھ تھے اور ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک۔ میں نے چاہا کہ میں بھی ہم سفر بنوں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں۔ وہ راضی نہ ہوئے۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کے اخلاق کریمہ کے خلاف ہے، ان کی شرافت سے دور ہے، فقیروں کی صحبت سے منہ موڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور فائدہ پہنچانے میں دریغ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے نفس میں اس قدر قوت اور پھرتی دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی صحبت میں چست یار بنوں، نہ کہ طبیعت کا بوجھ۔ یعنی جن ساتھیوں کے ساتھ میں چلتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان پر بوجھ بنوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے کام آ سکوں۔ تو پھر بھائی مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کے جائے کوئی؟ اگر میں کسی چوپائے پر سوار نہیں ہوں، یعنی مجھے کوئی سواری میسر نہیں ہے، گھوڑا کھچر وغیرہ، تو میں تمہارے لیے زین پوش اٹھانے والا بن کر کوشش کروں گا، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ تمہارے کام کروں گا۔ ان میں سے ایک بولا، اس بات سے جو تو نے سنی رنجیدہ خاطر نہ ہو، اس لیے کہ اسی دوران میں ایک چور درویشوں کے لباس میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ہماری صحبت کی لڑی میں منسلک کر دیا تھا۔ آدمی کیا جانے کے لباس میں کون ہے؟ لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر درویش کا لباس پہن کر کوئی ڈاکو آ جائے تو بہت کم ہے کہ اس کی پہچان ہو سکے۔ چونکہ درویشوں کی حالت سلامتی کی ہوتی ہے، انہوں نے اس پر بدگمانی نہ کی اور دوستی میں اس کو قبول کر کے اپنا ساتھی بنا لیا۔ صوفیوں کی ظاہری علامت گدڑی ہے، یہ بات ہی کافی ہے، اگرچہ مخلوق کے دکھلاوے کے لیے ہی ہو، لوگ تو اس کو درویش ہی جانتے ہیں لباس کی وجہ سے۔ عمل میں کوشش کر اور جو چاہے پہن، تاج سر پر رکھ اور کندھے پر جھنڈا۔ حقیقت یہ ہے کہ لباس سے ہی درویشی نہیں آتی۔ درویشی کیا ہے؟ نیک نام ہونا، اندر سے بھی نیک ہونا اور باہر سے بھی نیک ہونا۔ لباس کیسا بھی کسی نے پہنا ہو، ہاں سنت کے خلاف نہیں، لیکن جبے کبے نہ پہنے ہوں، سادہ کرتا قمیض بھی اگر پہنی ہے، لیکن کیا ہے اس کے معاملات بہتر ہیں اور اللہ رب العزت سے بھی اس کا معاملہ بہتر ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ دنیا اور شہوت اور ہوس کا چھوڑنا پارسائی ہے، نیکی ہے، نہ کہ فقط کسی لباس کو چھوڑ دینا اور دوسرے لباس کو اختیار کر لینا۔ ایک دن ہم نے رات تک سفر کیا اور رات کو ایک قلعہ کی دیوار کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ اسی بدتمیز چور نے اپنے ساتھی کا لوٹا لی اور استنجا کرنے کے لیے چلا گیا، اور پھر لوٹ کر نہ آیا بلکہ لوٹ لیا اس کا وہ لوٹا جو استنجا کے لیے لے کر گیا تھا۔ جیسے ہی اور درویشوں سے اوجل ہوا، ایک گنبد میں گھس گیا اور ایک ڈبیا چرا لی۔ جب تک دن روشن ہوا وہ روسیا کافی راستہ طے کر چکا تھا، دور جا چکا تھا درویشوں کی پہنچ سے، اور بے قصور ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ صبح کو سب کو قلعہ میں لایا گیا کہ یہاں سے ڈبیا ایک گم ہوئی ہے، تم میں سے کس نے وہ چرا لی ہے؟ سب کی شامت آ گئی اور سب کی پٹائی ہوئی اور قید خانے میں سب درویشوں کو ڈال دیا گیا۔ اس روز سے ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ السلامۃ فی الوحدہ، کہ سلامتی جو ہے وہ تنہائی میں ہے، نہ کسی کا بوجھ تم پر پڑے، نہ تمہارا بوجھ کسی پر پڑے تمہیں برائی کے اندر دھکیل دے۔ اگر کسی قوم میں سے ایک نے بھی بے وقوفی کی، نہ چھوٹے کی عزت اور نہ ان کی عظمت اور بڑائی قائم رہے گی۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ایک بیل چراگاہ میں آتا ہے
اور گاؤں کی تمام گایوں کو آلودہ کر دیتا۔ میں نے کہا کہ خدائے عز و جل کا احسان اور شکر ہے کہ فقیروں کے فائدے سے میں محروم نہ رہا، لیکن ان سے الگ تھلگ رہا۔ اگرچہ بظاہر میں ساتھ سے ان کے جدا ہو گیا، لیکن جو حکایت تو نے سنائی اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، اور مجھ جیسے آدمیوں کے لیے تمام عمر یہ نصیحت کام آئے گی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، جیسے ہمارے پنجابی کے اندر یہ بات مشہور ہے۔ مجلس میں ایک غیر مہذب کی وجہ سے بہت سے عقل مندوں کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر جماعت میں سے ایک بدماش نکلے، ایک چور نکلے، تو وہ ساری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری جماعت ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ جس گھر کا ایک فرزند جو ہے وہ ڈاکہ زنی کر کے آتا ہے، پولیس بزرگوں کو بھی رسیاں ڈال کر کھینچ کر لے جاتی ہے۔